بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں، آپ سب واقف ہیں۔ اس وقت ہم پڑھتے ہیں اردو 11ویں جماعت میں ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کر رکھا ہے وہ چھٹا سبق ہے اور عنوان ہے اس کا دہلیز۔ صنف ادب کے حوالے سے یہ ڈرامہ ہے اور آج ہم اس میں جس صلاحیت پہ کام کر رہے ہیں وہ ہے لکھنا کی۔ چھٹے سبق کا 8واں حصہ ہے اور آج انشاءاللہ ہمارا یہ سبق 8ویں حصے میں مکمل ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج آپ سیکھیں گے جی ضرورت کے مطابق متعلقہ معلومات کی فراہمی کے لیے مختلف فارم، مثلاً دفتری، صحافتی، عدالتی دستاویز ضرورت کے مطابق پر کر سکیں اور مختلف ادبی شخصیات کی مرقع نگاری کر سکیں۔ آپ سب واقف ہیں مرقع نگاری، اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں اپنے تیسرے سبق میں اور آج ہم اس کی دہرائی کریں گے، اس کی مشق کریں گے۔ نیا حاصل تعلم ہے فارمز کو پر کرنے کا۔ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے، ایک فارم آپ لوگوں کے لیے دیا گیا ہے، اس کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور مجھے جلدی سے بتانا ہے کہ یہ فارم کس مقصد کے لیے۔ ٹھیک ہے جی؟ ہاں جی، آپ لوگوں کو اندازہ ہوا اس فارم کو پڑھنے کے بعد کہ یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ ہاں جی، بے فارم، یہ نادرہ کا شناختی کارڈ فارم ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم مختلف فارم کیوں پر کرتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، اپنی معلومات کے لیے، ریکارڈ قائم کرنے کے لیے۔ جی، درست معلومات دوسروں تک یا متعلقہ محکمے تک پہنچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مختلف محکموں کے فارم مختلف وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ جیسے اسکول کا فارم آپ کیوں پر کرتے ہیں کہ اس میں آپ کی تمام بنیادی معلومات داخلے کے وقت لکھی جاتی ہیں، آپ کا نام، آپ کی ولدیت، آپ کا پتہ، مذہب، عمر اور آپ کے وہ مضامین جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو قابل غور ہے یا قابل ذکر ہے تو اس کو لکھا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا جی، مختلف فارمز جو ہوتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم سب سے پہلے فارم اس لیے پر کرتے ہیں تاکہ معلومات کی درستی رہے اور ریکارڈ قائم ہوتا چلا جائے کہ جب بھی کبھی کسی کو ضرورت ہو اس محکمے میں یا اس کے علاوہ تو ہماری تمام دستاویزات ان کے پاس موجود ہوں، معلومات ضروری جو ہیں وہ ان کے پاس رجسٹرڈ ہوں، محفوظ ہوں۔ تو فارم پر کرنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے محکموں کو درست اور مکمل معلومات فراہم کرنا۔ یہ معلومات سرکاری یا نجی ادارے اپنے ریکارڈ میں ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں تاکہ آئندہ حوالہ دینے کے لیے یا اگر کبھی ان پہ کوئی کسی طرح کی کسی کو ضرورت ہو، کسی کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور اس کے بارے میں کسی کو معلومات درکار ہوں تو وہ متعلقہ محکمہ جو ہے اس سے وہ رجوع کر سکیں اور وہاں سے وہ معلومات آپ کو مل سکیں۔ دوسرا، جہاں پہ آپ جن محکموں کے لیے ان فارمز کو پر کرتے ہیں وہاں پہ اس لیے بھی دی جاتی ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کسی غیر اخلاقی یا غیر قانونی کسی جو ایسی سرگرمی ہے اس میں یا کسی جماعت کا حصہ تو نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی فارم پر کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر جب ہم کوئی دکان یا کوئی مکان کرائے پر لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک کرایہ نامہ ہوتا ہے جو ایک قانونی دستاویز ہے جو دو فریقین کے درمیان، مالک اور جو لیتا ہے اس کے درمیان، کرایہ دار جو ہوتا ہے اس کے درمیان پر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے وہ جو چیز ہے، جو لین دین یا جو اس کا تقاضا ہوگا یا جو لین دین کی چیزیں ہوں گی وہ محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ جیسے شناختی کارڈ آپ بنوانے جاتے ہیں، پاسپورٹ فارم بنوانے جاتے ہیں یا گاڑی کی رجسٹریشن کرواتے ہیں یا لائسنس لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو فارم ہے وہ پر کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ قانونی عمل کے مطابق کام ہو۔ اب جیسے فرض کریں شناختی کارڈ ہر کسی کا نہیں بن سکتا، یہ صرف پاکستانی شہریوں کے بنتے ہیں۔ اس کے بعد عمر کی ایک خاص حد 18 سال پورے ہونے کے بعد بن سکتا ہے اور ایک ہی دفعہ بنتا ہے۔ اگر کسی کا چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو اس کے لیے ایک مکمل پورا ایک طریقہ کار ہے، ایک لائحہ عمل ہے، اس پر عمل کرنے کے بعد دوبارہ آپ اپنا شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں منظم طریقے سے کام کرنے کی انجام دہی کے لیے بھی ہم فارم پر کرتے ہیں۔ جیسے فارم جو ہے وہ محکموں کو مختلف درخواستوں یا عملوں کو
منظم طریقے سے انجام دینے میں مدد دیتے ہیں۔ درخواست دہندہ کی معلومات کو باقاعدہ طریقے سے اکٹھا کرنے سے اداروں کے کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، درخواست دہندہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی فارم پر کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کسی محکمے میں فرض کیجیے ملازمت کے لیے درخواست دی، اس درخواست سے قبل کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے جس پہ تمام ضروری اور بنیادی جو معلومات ہوتی ہیں وہ درج ہوتی ہیں۔ آپ نے ان کو پر کرنا ہوتا ہے، ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو وہاں پہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جس کی اس محکمے کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کا پتہ لے لے، آپ کا مذہب پوچھ لے، آپ کی عمر پوچھ لے، آپ کی تعلیم پوچھ لے، آپ نے کس محکمے سے، کس ادارے سے پڑھا، کس محکمے میں آپ کا شوق ہے، وہاں پہ آپ کا کتنا تجربہ ہے، یہ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے بھی لکھا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو داخلہ فارم اور بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے جو فارم ہیں اور جو تعلیمی اداروں کے فارم ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم پر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری سہولیات کے حصول کے لیے بھی درخواست فارم جو ہیں وہ پر اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ درخواست دہندہ جو ہے اس کے تمام معلومات، اس کے کوائف جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جا سکیں۔ اچھا، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شفافیت رہتی ہے سسٹم میں۔ آپ کا ایک فارم اگر کسی ایک محکمے میں پر ہو گیا ہے، آپ نے وہاں پہ درخواست دے دی ہے داخلے کے لیے یا نوکری کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اور کسی غلط ارادے سے اگر آپ کا نام، پتہ یا آپ کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ یا اپنا پاسپورٹ یا اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا چاہتا ہے تو وہ بنوا لے اور اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرے، اس کو غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کرے۔ تو اس لیے بھی جو فارمز ہیں ان کو پر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی لیے ہر محکمہ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی فارم ضرور پر کرواتا ہے۔ اچھا جی، فارم پر کرنے کا جو عمل ہے وہ ایک واضح ہوتا ہے، شفافیت قائم کرتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ دستاویزات ایسی ہوتی ہیں اور دستاویزات ایسی ہوتی ہیں جو اجازت نامے کے لیے، جس کو NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس، اس کے لیے پر کی جاتی ہیں۔ جیسے مختلف سرکاری یا غیر سرکاری دستاویزات، جیسے ڈرائیونگ لائسنس، برتھ سرٹیفکیٹ جس کو ہم پیدائش کا سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، یا کاروباری اجازت نامے جس کو آپ لائسنس کہتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو جو NOC کے فارم میں اجازت نامے کے طور پہ آپ کو ملتی ہیں حکومت کی طرف سے، اور نجی ادارے بھی دیتے ہیں۔ ان کے حصول کے لیے بھی فارم پر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیا آپ جا کے ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں اور ٹریفک پولیس کے دفتر جاتے ہیں تو وہاں جا کے آپ صرف کہہ دیں گے کہ یہ میرا نام ہے، مجھے ڈرائیونگ آتی ہے اور مجھے میرا لائسنس جاری کر دیا جائے، تو وہ آپ کو دے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ ایک تو آپ سے ٹیسٹ لیں گے، اور اس ٹیسٹ سے پہلے آپ سے ایک فارم پر کروائیں گے، اس کی باقاعدہ فیس لیں گے آپ سے، اور اس کے بعد اس میں آپ اپنی تمام بنیادی اور ضروری جو معلومات ہیں اس کو درج کریں گے، اور پھر آپ کا کام جو ہے اس کو وہ آگے بڑھائیں گے، اور آپ سے ٹیسٹ لینے کے بعد اگر آپ اس اہل ہوئے تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جاتا ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو یقیناً نہیں دیا جاتا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی سے کاروبار کی اجازت جیسے ہم نے لینی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کاروبار کسی اور کا ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں ایک شیئر ہمارا ہے، یا کوئی اور چلا رہا ہے تو ہم اسے 5 سال کے لیے لیز پہ لینا چاہ رہے ہیں، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ٹھیکے کا عمل ہوتا ہے، لیز کا عمل ہوتا ہے، لیز پہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی اس طرح کے مختلف فارم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم پر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں کہ فارمز میں جو زبان استعمال ہوتی ہے جس کو ہم دفتری زبان کہتے ہیں یا عدالتی، وہ ہماری عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اس سے کیا ہوتا ہے پھر کہ ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتی۔ جیسے اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے میں مسمی، میں مسمات، تو یہ ہوتے ہیں مسمی جو ہے وہ مرد کے لیے ہوتا ہے اور مسمات جو ہے وہ خاتون کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح درج بالا کوائف، اسی طرح اور بہت سے الفاظ ہیں۔ تو فارم ہم کیوں پر کرتے ہیں؟ تاکہ ہمیں واقفیت ہو جائے، ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کس لفظ کا کیا مطلب ہے، کس جملے کا کیا مطلب ہے، اور وہاں پر کون سے کوائف درج ہوں گے۔ اچھا، یہ فارم تمام جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی درخواست دہندہ کی اہلیت اور معلومات کی جانچ کے لیے پر کیے جاتے ہیں، اور یہ فارم اداروں کو معلومات اکٹھی کرنے، لوگوں کی شناخت کرنے اور خدمات کی فراہمی کے عمل کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا جی،
اب ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے. درسی کتاب کینٹب کی جو درسی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 65 پہ ایک فارم دیا گیا ہے جس کو آپ نے ابھی پر کرنا ہے, اس کی آپ نے مشق کرنی ہے. تو آپ جلدی سے مختصر سا 2 منٹ کا وقت لیجئے, ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اور اس کو جلدی سے پینسل کے ساتھ پر کریں اور مجھے بتائیں کہ کوئی اس میں ایسی چیز موجود ہے جو آپ کو نہ سمجھ آئی ہو, تاکہ ہم اس کو بھی جماعت کے کمرے میں پر کر لیں. ہاں جی, آپ لوگوں نے فارم دیکھا؟ چلیے ابھی چونکہ آج ہمارے پاس وقت ابھی مختصر ہے تو آپ اس فارم کو جس حد تک آپ کو سمجھ آئی وہ کریں, باقی مجھ سے پوچھ لیجیے گا, میں آپ کو فارم پر کروا دوں گی. ابھی آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس آج کا جو گھر کا کام ہے, ہمارے چونکہ آج 2 حاصلات تعلم تھے, ایک تھے مرقع نگاری. تو مجھے ذرا جلدی سے آپ بتائیں کہ مرقع نگاری کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہم نے پڑھا اس کو. آئمہ آپ کو کچھ یاد ہے, مرقع نگاری پڑھ چکے ہیں یا نہیں؟ میم میں نے ابھی اجازت نہیں لی نا, تو پھر اچھا یہ میں آپ کو وہ بتا ایکچولی میرے آپ کے پیپر سے ہاں بولے جی میم, تو پھر میں بعد میں کور کروں گی ابھی. اچھا اس کو ہم نے 3rd چیپٹر میں پڑھا تھا کہ مرقع نگاری کیا ہوتی ہے, کہ یہ کسی بھی شخصیت کے تحریری خاکے کو ہم کہتے ہیں مرقع نگاری, اس کی شخصیت کو اس طرح سے پیش کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ نے آج ہمارے چونکہ 2 حاصلات تعلم ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, تو آپ نے ایک فارم دیا گیا ہے, اس کو پر کرنا ہے, یہ جو کتاب میں بھی موجود ہے جس کے لیے بھی میں آپ سے کہہ رہی تھی. اور اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے جو فارم کتاب میں دیا ہوا ہے اسی انداز میں اس سے ملتا جلتا ایک نیا فارم اور بنانا ہے. اب یہ آپ ورڈ کی فائل پہ بنا سکتے ہیں اسی طرح کا, جس میں آپ یہ پہلے ذہن میں رکھیں کہ آپ وہ فارم کس کے لیے بنا رہے ہیں. آیا وہ آپ کسی اسکول کے لیے داخلہ فارم بنا رہے ہیں, کسی اسکول کے لیے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کا فارم بنانا چاہ رہے ہیں, یا آپ کوئی ایگزیبیشن کوئی نمائش منعقد کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں جن لوگوں نے شرکت کرنی ہے ان کے اجازت نامے کے لیے وہ فارم تخلیق کیا جا رہا ہے, یا آپ سب دوست مل کے کسی جگہ پہ ایک سٹال لگانا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو اور لوگ بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے فارم بنایا جا رہا ہے, یا آپ نے کوئی ایک سیر و سیاحت کی ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا ہے اور وہاں سے آپ لوگوں کو سیر و سیاحت کے لیے لے کے جاتے ہیں, وہ سروسز فراہم کرتے ہیں, تو اس کے لیے آپ نے جو لوگ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی فارم آپ بنا سکتے ہیں. اب سب سے پہلے آپ نے خود اپنے ذہن میں اس چیز کو سوچنا ہے کہ آپ کس چیز کا فارم بنانا چاہتے ہیں, اور جو فارم آپ نے جو مقصد سوچا کہ میں ایسے کسی کاروبار کے لیے کسی کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں, تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ سب سے پہلے اس سے متعلقہ جو معلومات ضرورت ہیں ان کو کریں گے. ایسا نہیں کہ کسی اور فارم کو دیکھ کے غیر ضروری معلومات کو بھی اس میں بھر لیں. تو کمپیوٹر پہ آپ نے ایک اسی انداز میں نیا فارم بنانا ہے جس میں آپ کو مہیا کردہ فارم میں وہ بنانا ہے. اچھا آپ نے اس جو فارم آپ کو دیا گیا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کو مہیا کردہ فارم میں اگر کسی طرح کی معلومات کی کمی محسوس ہو تو اس کو خود سے شامل کریں. ٹھیک ہے, اور جو یہاں پہ میرا یہ خیال ہے کہ نیا فارم بنا لیں تاکہ آپ کو آسانی رہے کہ اس میں کون سی معلومات ایسی ہیں جو آپ خود سے شامل کر سکتے ہیں یا آپ کو زیادہ لگ رہی ہیں غیر ضروری لگ رہی ہیں تو ان کو ہٹا سکتے ہیں. دوسرا کام کریں گے امجد اسلام امجد, جن کے بارے میں ہم نے 2 سے 3 مرتبہ پڑھا, اور ہم نے جب یہ ڈرامہ دہلیز پڑھا تو اس سے بھی ہمیں ان کے لکھنے کے انداز سے ان کی شخصیت کا پتہ چلا. تو امجد اسلام امجد کی شخصیت کے بارے میں انٹرنیٹ سے مزید آپ پڑھیں گے, جانیں گے, ان کے انٹرویو سنیں گے اور دیکھیں گے, اور ان کو حاصل کردہ معلومات کی مدد سے مرقع نگاری کے اسلوب کو یعنی اس کے طرز کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کا گھر کا کام ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک فارم ورک شیٹ کی صورت میں بھی دیا گیا ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, یا چاہیں تو آپ وہ ایڈیٹیبل ہوگا اس کو وہیں پہ پر کر لیں,
اور ہم نے آج کیا سیکھا کہ فارم کیا ہوتے ہیں، کیوں پر کیے جاتے ہیں، کہاں کہاں ضرورت پڑتی ہے، کون کون سی قسم ہوتی ہے فارم کی. اس کے لیے آپ لوگوں کے لیے کچھ اضافی سوالات بنائے گئے ہیں. یہ سب چیزیں آپ کے ڈراپ باکس میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور ان تمام کو پر کر لیجئے گا. ٹھیک ہے جی، تو آج ہمارا چھٹا سبق بھی الحمدللہ ختم ہوا. کل 7ویں سبق کا آغاز کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ صنف ادب میں اس کا کس سے تعلق ہے اور اس کی تقسیم کیا ہے، ہم اسے کتنے دن میں ختم کرنے جا رہے ہیں، اور آیا کیا ہم اس میں نئے حاصلات تعلم کے ساتھ چلیں گے یا کچھ حاصلات تعلم دہرائی کی ذیل میں بھی آئیں گے. ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئیے گا، اپنی کتابوں میں ایک دفعہ اس کو دیکھ بھی لیجئے گا تاکہ کل کام کرنے میں آسانی رہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.